بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سوائے حیات اسلامی تاریخ اور دینیات میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وہ یہودیوں کے قبیلے یہودا سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نہایت عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور چرواہے کا کام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص حکمت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا مشہور واقعہ حضرت طالوت کے ساتھ جالوت کی جنگ کا ہے، جس میں حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اس بہادری کی وجہ سے حضرت طالوت نے اپنی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ بعد میں اللہ نے حضرت داؤد کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی، جو ایک الہامی کتاب ہے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دینی احکامات موجود ہیں۔ قرآن میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی زبور کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حکمت اور انصاف سے نوازا تھا۔ وہ نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ قرآن میں ان کی عبادت کا ذکر اس طرح ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وہ لوہے کو ہاتھوں سے نرم کر کے زرہ بنا دیتے تھے، جسے جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور ان کے دور میں عدل و انصاف کی حکومت قائم رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ایمان، صبر، شجاعت اور حکمت جیسے اہم سبق ملتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور معجزات سے نوازا تھا، جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ ان کرامات کا ذکر قرآن مجید اور اسلامی روایات میں ملتا ہے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی چند مشہور کرامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھوں سے بغیر کسی آگ یا اوزار کے نرم کر سکتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ سبا میں موجود ہے۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں تم داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو، اور پرندے بھی اسی طرح کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس معجزے کے ذریعے زرہیں اور ہتھیار بناتے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت اور دلکش آواز عطا کی تھی۔ جب وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے تھے یا زبور پڑھتے تھے، تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں صاد میں فرمایا گیا ہے، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، جو شام کو اور صبح کو اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی جوک در جوک ان کی تسبیح میں شامل ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکمت اور انصاف کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے قاضی اور بادشاہ تھے، اور اللہ نے انہیں بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ صفات میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے اس کی بادشاہی کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت اور فیصلے کی باتیں سکھائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب زبور نازل فرمائی، جو ان کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ زبور میں اللہ کی حمد و ثنا، حکمت کے اقوال موجود ہیں۔ قرآن میں سورہ الاسراء میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم سپہ سالار اور فاتح بنایا تھا۔ ان کی مشہور فتح جالوت کے خلاف ہوئی، جسے حضرت داؤد نے اپنی جوانی میں ایک پتھر سے قتل کر دیا تھا۔ یہ فتح ان کی ایک بڑی کرامت سمجھی جاتی ہے، جس کے بعد بنی اسرائیل میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں بادشاہ بنا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ کرامات ان کے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور عبادت و تقویٰ کی علامت ہے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر و انصاف کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔